یہ دھندا تمہارا نہیں چل سکتا کہ تم ٹینکروں کے ذریعے پورے شہر میں پانی کا دھندا چلاتے رہو، مافیاز کی پشت بنائی کرو، مافیاز کو سپورٹ کرو۔ اس کا جواب صوبائی حکومت کو دینا پڑے گا جو ان سارے حادثات، ان سارے اسٹریٹ کرمنلز، اسٹریٹ کرائمز کے باوجود آج خاموش نظر آتے ہیں۔ آپ فائن کرے لیکن آپ کو ان کیمروں کے ذریعے وہ کرمنل نظر نہ آئے، وہ ڈکیت نظر نہ آئے جنہوں نے اس سارے عمل کے دوران 84 لوگ وہ ہیں جن کی جانیں لے لی۔ ذرا یہ بھی تو بتائیے کہ آپ کے اس الیکٹرانک سسٹم کے ذریعے کتنے اسٹریٹ کرمنلز ہیں کہ جن کو فکس کیا گیا ہے۔ ہم اس ای چالان کے دھندے کو مسترد کرتے ہیں۔ یہ جو ایک کھیل کھیلا جاتا ہے، ٹریفک پولیس کہتی ہے، ہمارے ڈی آئی جی پولیس کہتے ہیں کہ ہم نے ایک ایسا میکینزم بنایا ہے کہ جس میں ان ٹریکٹرز پر، ان ٹرولرز پر، ان ڈمپرز پر اور اسی طرح یہ ٹینکرز کے اوپر ٹریکرز لگیں گے، ان کے اوپر کیمریز موجود ہوں گے، ان پہ سینسر موجود ہوں گے، جس کے نتیجے میں یہ حادثات کم ہوں گے۔ ہمیں بتایا جائے کتنے ایسے واقعات ہیں کہ جس کے اندر پتہ یہ چلا کہ چلانے والا، جو ٹرولر کو چلانے والا، جو ڈمپر کو چلانے والا، جو ٹینکر کو چلانے والا ڈرائیور ہے وہ تو بہت، اس کی تو ایج بھی کم ہے، اس کا تو شناختی کارڈ بھی نہیں بنا ہوا۔ یہ ساری صورتحال ہے جس میں اگر کوئی سفر کر رہا ہے تو اس شہر کے لوگ کر رہے ہیں، اگر کوئی ان سارے معاملات کو فیس کر رہا ہے تو شہر کراچی کے رہنے والے کر رہے ہیں۔ سب سے زیادہ ٹیکس بھی دو، لیکن اس کے باوجود یہ ساری چیزوں کو فیس کرنے پر موجود ہے۔ یہ ظلم نہیں چلے گا، اس کے خلاف اہل کراچی کو بیدار کریں گے، شہر کراچی کے لوگ مزاحمت کریں گے، شہر کراچی کے لوگ اپنے حق کے لیے نکلیں گے۔ یہ دھندا تمہارا نہیں چل سکتا کہ تم ٹینکروں کے ذریعے پورے شہر میں پانی کا دھندا چلاتے رہو، مافیاز کی پشت بنائی کرو، مافیاز کو سپورٹ کرو۔ ہمیں بتائیں یہ 800 سے زائد جو واقعات ہوئے ہیں، ہمیں بتائیں یہ ہیوی ٹریفک کے ذریعے جو 244 واقعات ہوئے ہیں، کتنے ڈرائیور گرفتار ہوئے، کتنوں کے خلاف مقدمہ چلا، کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اکاؤنٹیبل کیا گیا، کہ جن کے پوچھ گچھ کی گئی کہ انہوں نے اتنا بڑا حادثہ کر دیا کہ ایک شخص، افراد اپنی جانوں سے چلے گئے۔ لہذا ان سارے حوالوں سے انشاءاللہ مزاحمت بھی کریں گے اپنا حق لینے کے لیے۔ اور یہ بات بھی میں عرض کرتا چلوں، ہم آئی جی آفس کے پاس موجود ہیں، آئی جی صاحب بھی روزانہ اعلانات کرتے ہیں، روزانہ کراچی کے شہریوں کو خوشخبری سنائی جاتی ہے کہ ہمارے اس ای چالان کے ذریعے ہم نے پچھلے پورے مہینے 93,000 ہم نے چالان کیے ہیں، کروڑوں روپے آپ نے اس شہر سے وصول کیے۔ ذرا یہ بھی تو بتائیے کہ آپ کے اس الیکٹرانک سسٹم کے ذریعے کتنے اسٹریٹ کرمنلز ہیں کہ جن کو فکس کیا گیا ہے۔ اس شہر میں پچھلے 11 مہینے میں 59,000 لوگ وہ ہیں جو کرمنلز کے ذریعے جن کی موٹر سائیکل چھینی ہے، گاڑیاں چھینی ہیں، موبائل چھینے ہیں۔ اور یہ اعداد و شمار میرے اعداد و شمار نہیں ہے، یہ آپ کے اعداد و شمار ہے۔ 41,000 موٹر سائیکلیں چھینی گئی ہیں یا چوری کی گئی ہیں، 16,000 موبائل جو ریکارڈ کا حصہ ہیں، جو رپورٹ ہوئے ہیں، وہ اس شہر کے اندر چھینے گئے ہیں لوگوں سے۔ آپ بتائیے کیسا شہر ہے کہ یہاں اسٹریٹ کرمنل آباد ہو لیکن موٹر سائیکل چلانے والے کو 5,000 روپے، 15,000 روپے، 20,000 روپے آپ فائن کرے، لیکن آپ کو ان کیمروں کے ذریعے وہ کرمنل نظر نہ آئے، وہ ڈکیت نظر نہ آئے جنہوں نے اس سارے عمل کے دوران 84 لوگ وہ ہیں جن کی جانیں لے لی، جو اسٹریٹ کرمنلز کی فائرنگ کا نشانہ بن گئے، موبائل چھینتے ہوئے، موٹر سائیکل چھینتے ہوئے۔ اس کا جواب آئی جی صاحب، ڈی آئی جی صاحب آپ لوگوں کو دینا پڑے گا۔ اس کا جواب صوبائی حکومت کو دینا پڑے گا جو ان سارے حادثات، ان سارے اسٹریٹ کرمنلز، اسٹریٹ کرائمز کے باوجود آج خاموش نظر آتے ہیں، آج خاموشی کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہیں۔ آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ آپ 17 سال سے اس صوبے پر قابض ہیں۔ اور ایک بات کان کھول کے سن لے، جماعت اسلامی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس شہر کو، نام نے ماضی میں تنا چھوڑا ہے، یہاں کے رہنے والوں کا حق ہے کہ ان کو ان کا جائز حق دیا جائے۔ یہاں کے رہنے والوں کا حق ہے کہ ان کے مسائل حل ہونا چاہیے، اس لیے بھی ہونا چاہیے یہ کہ شہر پورے صوبے کو چلاتا ہے، یہ شہر پورے پاکستان کو چلاتا ہے۔ آپ کیا دیتے ہیں؟ آپ نہ بجلی دیتے ہیں، آپ نہ پانی دیتے ہیں، آپ نہ جانوں کا تحفظ کرتے ہیں، آپ نہ لوگوں کو روڈ دیتے ہیں، آپ نے انفراسٹرکچر تباہ کر دیا، اور تو اور آپ لوگوں کی جانوں سے کھیل رہے ہیں۔